السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران اللہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے روغن بادام کے متعلق عرض کیا تھا کہ میں اس کی حکمت کی باتیں بتاؤں، مگر میرے ایک محسن، بالاتفاق ان کا نام بھی محسن ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے خوابی کے متعلق کچھ حکمت کی باتیں بتائیں۔ یہ مرض بہت عام سا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ میرے محسن ہے اور نام بھی ان کا محسن ہے، تو میں نے چاہا کہ بے خوابی کے متعلق ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں حکمت کی باتیں ہوں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور اس حکمت کی بات کو آگے تک پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک ثواب کے طور پہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ سب سے پہلے یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ انسان کو کم از کم 7 سے لے کے 9 گھنٹے تک سونا ضروری ہے۔ ہمارے سارا دن یہ اضلاع کام کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آرام ان کو سونے سے ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل 24 گھنٹے دھڑکتا رہتا ہے، سونے کے بعد بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو اس کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے اور اس کو بھی تھوڑی دیر آرام ملتا ہے۔ جب آرام ملتا ہے تو صبح اٹھ کے وہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ تو نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک بات یاد رکھی جائے کہ راتیں دی آرام کو تو نے، بخشے ہیں دن کام کو تو نے، یعنی کہ نیند جو ہوگی وہ رات کی ہوگی۔ آپ یہ چاہیں کہ میں دن کو سو گیا 2 گھنٹے، پھر 2 گھنٹے پھر بعد میں سو گیا اور اس طرح سے میرے 7 گھنٹے یا 9 گھنٹے مکمل ہو گئے، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو رات کو مسلسل 7 سے 9 گھنٹے سونا ہے، پھر کہیں جا کے آپ کی بات بنتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب بے خوابی یا نیند کیوں نہیں آتی، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو اس کی درد کی وجہ سے بھی ہمیں نیند نہیں آتی، اور اگر ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہے تو اس وجہ سے بھی ہمیں نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات شوگر کے مریض بھی بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ان کو رات کو پیشاب آتا ہے، تو وہ اٹھتے ہیں تو ان کی نیند کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے خوابی کے مریض بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم رات کے کھانے کو بہت زیادہ کھا لیں اور اس کے اندر نمک مرچ زیادہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، اسی حالت میں اگر ہم سو جائیں تب بھی نیند نہیں آئے گی، اور خالی پیٹ بھی نیند نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کھا پی کر پھر لیٹیں،
لیکن ہمارا کھانا سونے سے 1 گھنٹے پہلے ضروری ہے. اسی طرح جو بھی ہم پانی پئیں وہ سونے سے 1 گھنٹے پہلے پانی پی لیں. یہ تو الگ چیز ہو گئی. مگر پھر بھی ان وجوہات کی بنا بھی اگر نیند نہیں آتی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا روحانی علاج ہے، ہومیوپیتھک علاج ہے اور یونانی. لیکن میں دواؤں کو ترجیح نہیں دوں گا، کیونکہ پھر وہ جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ مسلسل اس کو مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو میں آپ کو روحانی علاج بتاتا ہوں، ایک معمولی سا ٹوٹکا بھی بتاتا ہوں جس سے آپ کو نیند نہیں آئے گی. ارے مزہ آ گئے. آپ ایسا کیجئے، جب رات کو آپ لیٹیں تو سارا دن کی مصروفیات کے متعلق سوچیں کہ میں نے کیا کیا. صبح اٹھنے کے بعد دانت صاف کیے، اس کے بعد ناشتہ کیا، پھر یہ کرا، وہ سارا دن. اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے اس سارے دن میں کون کون سی نیکیاں کی ہیں، اور نیکیاں گننا شروع کر دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو آپ نے برائیاں کری ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کو بھی گنیں اور ان کا استغفار کریں. دیکھیے آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. ایک اور مزیدار آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ کے سر میں درد ہے یا جسم میں کہیں درد ہے اور نیند نہیں آ رہی تو آپ کیا کریں؟ بآواز بلند یہ کہیں، جب تک مجھے نیند نہیں آئے گی میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، اور پڑھنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں آپ کے یہ شیطان جن سر پاؤں ہاتھ پاؤں دبانا شروع کر دیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اور یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے گی. یہ شیطان جن نہیں چاہتے کہ آپ درود شریف پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو وہ آپ کے خدمت میں لگ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں دبانے لگتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے نیند آ جائے. یہ بڑی مزیدار بات ہو گئی. سارے شیطان کو جن کو کام میں لگا دو. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ نبا کی آیت نمبر ہے 9، آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی، اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. آپ نے ادھر سنا ہوگا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. تو سورۃ احزاب کی آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے آپ کے اسکرین پہ، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. اگر خدا نہ کرے کسی نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، سب سے پہلے تو وہ پڑھنا شروع کریں. اگر پھر بھی ابھی اس کے دن لگیں گے یاد کرنے میں یا پڑھنے میں، تو کسی سے کہیں کہ اس آیت کو زعفران سے لکھ کے پانی میں ڈال دے اور اس پانی کو سوتے وقت تھوڑا پی لے اور آنکھوں پہ لگا لے، نیند آ جائے گی. اب رہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خشخاش لے لیں 10 گرام، کہو کے بیج لے لیں 5 گرام، اور ان کو جوش دے کے پکا لیں، جوشاندہ بن جائے. جب جوشاندہ بن جائے تو اس کو
چھان کر اس کے اندر 1 چمچ شہد ملا لیں، اور شہد ملانے کے بعد رات کو سونے سے 1 گھنٹے پہلے پی لیں تو پھر آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ میں کوئی وہ علاج نہیں بتا رہا، یہ ایک ٹوٹکا ہے، اس کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ اس میں کامیاب بھی ہوگے اور نیند آنے لگے گی۔ اس کے علاوہ روغن بادام تھوڑا سا لے کے اپنے سر پہ مالش کریں، اس سے بھی نیند آنے لگے گی۔ مگر کسی کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے کہ وہ خشخاش لے یا کہو کے بیج لے یا زیتون یا بادام کا تیل لے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور بیچاروں نے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ نیند تو آنی ضروری ہے۔ تو ایسا کرے، رات کو سونے سے 1 گھنٹے پہلے نیم گرم پانی سے نہا لے، غسل کر لے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ تو یہ بھی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تو بہت بڑی آیت ہے، اس کو زعفران سے لکھنا بڑا مشکل ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک سفید کاغذ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لکھ کے صلو علیہ وسلم، کیا صلو علیہ وسلم، وہ لکھ لیں اور پھر اس کو پی بھی لیں اور آنکھوں پہ بھی لگا لیں، نیند آ جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو بے خوابی کی حکمت کی باتیں بتائی ہیں، جو انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میرے اس چینل کو بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو محسن بھائی، میں نے آپ کا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ آپ انشاءاللہ تعالی کل میں پھر روغن بادام کے متعلق کچھ حکمت کی باتیں بتاؤں گا، تو مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔